نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اور آپ اس وقت ایک ایسی محفل میں حاضر ہیں جس محفل کا تعلق اس عظیم ذات سے ہے جس کی محبت کا چراغ صدیوں کے گزرنے کے بعد بھی ہمارے سینے میں جل رہا ہے۔ ہم نے تاجدار بغداد کو دیکھا تو نہیں، لیکن جن کو دیکھا ہے اس سے زیادہ ان سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہر کسی کی محبت دل میں پیدا نہیں ہوتی، محبت اس کی پیدا ہوتی ہے جو کچھ احسانات ہم پر ایسے کرے جو احسانات دوسرے ہم پر نہ کرتے ہوں۔ غوث پاک کا احسان کل بھی ہے، آج بھی ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ میں شاید کہ الاس نگر ایک طویل عرصے کے بعد حاضر ہوا ہوں، کم و بیش 30-35 سال پہلے میرا یہاں پر ہر ہفتے آنا ہوتا تھا۔ تجارت کی غرض سے میں آتا تھا، لیکن جب سے تجارت کے میدان کی بجائے اس راستے کا میں مسافر بنا ہوں، اس کے بعد سے میرا یہاں آنا نہیں ہوا تھا، لیکن مولانا صدام صاحب کے اصرار پر آج میں یہاں پر حاضر آیا ہوں۔ میں کچھ ضروری باتیں آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اور ہم اپنی پہچان بنائیں، اپنی آئیڈینٹی بنائیں۔ دنیا میں ہر انسان کی کوئی نہ کوئی شناخت یا کوئی نہ کوئی اس کی پہچان ہوا کرتی ہے، اور اسی پہچان سے وہ انسان پہچانا جاتا ہے۔
رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پہچان سب سے پہلے نبی کے ذریعے نہیں فرمائی، اور دنیا کے سامنے اس اعتبار سے 40 سال تک آپ نے اپنی تشریف آوری کا اعلان اور پہچان اس طریقے سے نہیں کروائی کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ 40 سال تک حضور کی پہچان دوسرے اعتبار سے تھی۔ حضور نبی تھے، لیکن اپنی پہچان انسانوں میں حضور نے 3 چیزوں کے ذریعے کروائی، اور اسے اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ جب آپ یہ چیز سمجھ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب انسان کی یہ پہچان بن جائے تو وہ انسان زمانے میں کتنی تبدیلی لا سکتا ہے، اور اس انسان سے دنیا کو کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہچان 3 چیزوں سے کروائی: صادق، وعدے کا وفا کرنے والا، اور امین۔ تو کیا پہچان بنائی؟ صادق الوعد الامین۔ ابھی لوگوں کے سامنے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نبی ہونے کا اعلان فرمایا اور نہ لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کے درمیان 40 سال جو گزارے، اس ابتدائی 40 سال میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، نہ اسلام کی دعوت پیش فرمائی۔ اور جب 40 سال کے بعد رب قدیر جل جلالہ نے دنیا کے سامنے اسلام کی دعوت رکھنے کے حوالے سے فرمایا تو کیا اعلان کرنے کے لیے فرمایا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب قدیر جل جلالہ نے اعلان کرنے کے لیے فرمایا کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے۔ کس چیز سے ڈرائیے؟ اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، آخرت کے عذاب سے ڈرائیے، جہنم سے ڈرائیے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ انسانوں کے سامنے اپنی پہچان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بنا لی تھی کہ پورے حجاز کے اندر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ نہیں کہتا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچ کے علاوہ کچھ بولتے ہوں۔ پورا مکہ حضور کے سچے ہونے کی تصدیق کرتا تھا، بلکہ حد تو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچا لوگ تصور کرتے تھے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ یہ آئیڈینٹی، یہ پہچان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے سامنے رکھی۔ اور آپ ذرا دیکھیں، جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے علی الاعلان دعوت دین کا حکم فرمایا تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے بارے میں جو لوگوں کا اوپینین اور نظریہ جاننے کی کوشش کی وہ کیا تھی؟ کوہ صفا پر حضور کھڑے ہوئے اور پہلی بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کی اس جانب سے کوئی لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو اس سلسلے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ یہ کن سے حضور نے کہا؟ آرڈینری لوگوں سے نہیں،
اس زمانے کے جتنے بڑے بڑے قبیلے کے سردار تھے ان سب کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنر پر بلایا تھا، عشائیہ پر بلایا تھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بلانے کے بعد انہیں کوہ صفا کے پاس جمع کیا اور کوہ صفا کی بلندی پر حضور کھڑے رہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کی اس جانب سے کوئی لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بر وقت برجستہ سب نے ایک ہی بات کہی کہ ہم نے تجربہ کیا ہے کہ آپ سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولتے۔ آج تک کا ہمارا تجربہ یہی ہے کہ آپ نے جب بھی کہا صرف سچ ہی کہا۔ یہ پہچان تھی، اور اس پہچان کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، کلمہ طیبہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلے حضور نے اپنی پہچان اور اپنی ذات کو منوائی اور پھر لوگوں کے سامنے اپنی بات پیش کی۔ ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میرے بارے میں شاید کہ واقف ہوں کہ میں کوئی پیغام ہی دینا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اتنے اہتمام کے ساتھ جب کوئی جلسہ منعقد کیا جائے تو آپ کچھ لے کر کے اٹھیں، کچھ سیکھ کر کے اٹھیں، کچھ سمجھ کر کے اٹھیں۔ حضور نے اپنی پہلی پہچان بنائی سچائی کے اعتبار سے۔ کیا یہ پہچان آج حضور کے غلاموں کی ہے؟ کیا آج ہم سچے انسان ہیں؟ ہم کیا بات میں سچے ہیں، کردار میں سچے ہیں، اخلاق میں سچے ہیں، لین دین میں سچے ہیں؟ ذرا کوئی ہماری زندگی میں جھانک کر دیکھ لے یا ہم سے معاملات کر کے دیکھ لے، اسے خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے سچے ہیں۔ آج اگر دنیا میں ہماری پہچان کے بارے میں ہم جائزہ لیں کہ امت مسلمہ کی پہچان اور آئیڈینٹی کیا ہے، شناخت کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آج مسلمانوں کی پہچان گٹکھا، تمباکو، بے ترتیبی اور رات بھر گپ شپ کرنا، خوب دبا کے کھانا، ہوٹل بازی کرنا اور وعدہ خلافی کرنا، پیسے کھا جانا، امانت میں خیانت کرنا، یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس مذہب کے آپ اور ہم ماننے والے ہیں، جب ہماری پہچان اتنی ڈرٹی اور اتنی گندی ہوگی، بھلا اس مذہب کے ماننے والے سے کون محبت کرے گا اور اس مذہب سے کون محبت کرے گا؟ ہمیں اپنی پہچان سب سے پہلے چینج کرنی ہوگی۔ مسلمان ہیں، اس سے بڑی پہچان اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں اگر ہم دیکھنے کے لیے نکلیں تو کیا ہم کامل مومن ہیں، کامل مسلمان ہیں؟ آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ توجہ چاہوں، پوچھنے والے جلیل القدر صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے
اور تیرا گناہ تجھے بے چین کر دے، بس تو مومن ہے۔ جب مسلمان سے نیکی ہو تو مسلمان خوش ہو جائے کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے نیکی کی توفیق عطا فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے بے چین کر دے، بس تو مومن ہے۔ ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا آج کا مسلمان گناہ کر کے بے چین ہوتا ہے؟ کیا آج کے مسلمان سے کوئی گناہ ہو جائے تو کیا وہ کھانا چھوڑتا ہے؟ کیا آج کے مسلمان سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ رات کو اٹھ اٹھ کے روتا ہے؟ گناہ کر کے وہ خوش نظر آ رہا ہے، گناہ کر کے موج مستی کرتا نظر آ رہا ہے۔ اب اگر کسی کی پوزیشن یہ ہو جائے کہ کھلے عام اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد بھی اسے کوئی غم نہ ہو تو مجھے کچھ نہیں کہنا، حضور کے ارشاد کی روشنی میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کامل مومن ہے یا نہیں۔ آج جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی تکالیف ہیں، جتنی بھی مصیبتیں دروازوں پر دستک دیتی ہیں، اس میں کسی کا کوئی کردار نہیں ہے، سب کچھ ہمارا کیا ہوا ہے جس کی سزا ہم آج بھگت رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں یہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اگر ہم سچے ہو گئے اور ہم اچھے ہو گئے تو میرا رب ہماری اس طریقے سے حالت بدل دے گا کہ ہم کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچے ہوں گے، اللہ اتنی اچھی زندگی ہماری بنا دے گا۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ مسلمان جو گناہ اگر اس سے سرزد ہو جاتا تو اس کی رات کی نیندیں اڑ جایا کرتی، کبھی گناہ کے ہونے کا خیال یاد آ جاتا تو اس کی نیندیں حرام ہو جاتی۔ لیکن آج یہی مسلمان ہے، رات بھر گناہ، دن بھر گناہ، صبح گناہ، شام گناہ، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ایک نوجوان کو ایک راستے کے کنارے پر کھڑے ہو کر روتے ہوئے دیکھا، روتے ہوئے۔ میں نے سوچا شاید کسی کا انتظار کر رہا ہے اور کوئی نہیں آیا اس لیے رو رہا ہے، یا اس کا کچھ پیسہ یا کوئی چیز گم گئی ہوگی اس کے لیے یہ رو رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کافی دیر تک کھڑا رہا، اس بندے کو، اس نوجوان کو دیکھتا رہا کہ دیکھو یہ رو رہا ہے تو ریزن کیا ہے۔ جب بہت دیر ہو گئی لیکن اس کے آنسو نہیں تھمے اور وہ وہاں کھڑے کھڑے رو رہا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں گیا، اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور میں نے کہا بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ کیا کوئی چیز گم گئی یا کوئی آنے والا تھا وہ نہیں آیا؟ کہتا ہے نہیں، میں کسی کے انتظار کی وجہ سے نہیں رو رہا اور نہ کسی چیز کے گم ہو جانے کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا پھر رو کیوں رہے ہو؟ عرض کرتا ہے حضور بس ایک ہی وجہ سے، یہی وہ جگہ ہے جہاں مجھ سے ایک مرتبہ گناہ ہو گیا تھا،
تو آج یہاں آیا تو مجھے وہ گناہ یاد آ گیا. اب میں ڈر رہا ہوں کہ قیامت میں یہ زمین جب میرے خلاف میرے گناہوں پر گواہی دے گی تو میرا انجام کیا ہوگا. اس لیے میں یہاں کھڑے رہ کر کے رو رہا ہوں کہ آنسوؤں کے ذریعے اس زمین پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو مٹا سکتا. تو یہ گناہ کا خیال، اور جس قوم کی حالت یہ ہو جائے کہ پاپ ہی اس کی زندگی بن جائے، گناہ ہی اس کی پہچان بن جائے، اس قوم کو دنیا کے اندر عزت اور ترقی کبھی نصیب نہیں ہو سکتی. ایک صحابی رسول بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے بہت سارے گناہ ہو گئے، کیا میں توبہ کروں تو اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ ارشاد فرمایا ہاں. انہوں نے فوراً توبہ کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ کرنے کے بعد پھر یہ دریافت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا مجھے گناہ کرتے میرے پروردگار نے دیکھ لیا تھا؟ سرکار نے فرمایا ہاں. اتنا سننا تھا وہ صحابی چیخ اٹھے، جس رب کا رزق میں نے کھایا اسی رب کی نافرمانی اس کے سامنے میں نے کر لی. وہ دیکھ رہا تھا اور چیخ ماری اور ان کی روح پرواز کر گئی. عرض کرنے کا منشا یہ ہے، اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ اسٹریس، ڈپریشن، ان ساری چیزوں کی وجہ غربت یا کوئی پریشانی ہے، میں کہتا ہوں نہیں، غلط ہے. اگر آج پوری دنیا کا انسان بے چینی اور بے قراری اور اسٹریس کا شکار اور ڈپریشن کا شکار ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے. میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر یہی بات میں نے کہی تھی پروفیسرز اور اسٹوڈنٹس کے درمیان. اگر غریبی یہ اسٹریس کی وجہ ہے تو ویسٹرن ورلڈ میں جا کر کے آپ دیکھ لیجئے سب سے زیادہ ڈپریشن کے پیشنٹ آپ کو وہاں ملیں گے. وہاں کی آب و ہوا اچھی، خوراک اچھی، ویدر اچھا، رہنا اچھا، لیونگ اسٹینڈرڈ اچھا، سب کچھ اچھا، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ ڈپریشن کے پیشنٹ ویسٹرن ورلڈ کے اندر آپ کو ملیں گے. غریبی تو یہاں آپ کو ملے گی. یو پی، بہار، بنگال اور مہاراشٹر کے بہت سارے علاقوں میں جا کر کے آپ دیکھیں تو وہ لوگ تو سوکھے کی زد کے اندر ہیں. ایسے بہت سارے ملیں گے جن کو روز کما کر روز کھانا بھی مشکل ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ ڈپریشن میں نظر نہیں آتے جتنا ڈپریشن میں پیٹ بھر کر کے کھانے والا اور آسائش کی زندگی گزارنے والا ویسٹرن ورلڈ کا انسان نظر آتا ہے. تو پھر کیوں وہ پریشان ہے؟ کیوں وہ ڈپریشن کے اندر ہے؟ کیوں وہ اسٹریس کے اندر ہے؟ تو اسٹریس کا ریزن ہم نے سمجھا ہی نہیں. اسٹریس اور ڈپریشن کا سب سے بڑا ریزن ہے پاپ، پاپ اور پاپ، گناہ، گناہ اور گناہ. گناہ انسان کو ڈپریشن میں ڈال دیتا ہے، گناہ انسان کو اسٹریس میں ڈال دیتا ہے، گناہ سے انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے، گناہ سے انسان کا دل گھبرانے لگتا ہے. کبھی بھی آپ دیکھ لیں زندگی میں گناہ کرنے والا فریش نظر نہیں آئے گا اور نیکی کرنے والا اپسیٹ نظر نہیں آئے گا. دیکھ لیجیے، نیکی کرنے والا ہمیشہ خوش نظر آئے گا، نیکی کرنے والا ہمیشہ فریش نظر آئے گا، لیکن گناہ کرنے والا ہمیشہ اپسیٹ نظر آئے گا. گناہ کرنے والا ہمیشہ ڈپریشن میں نظر آئے گا.
اور دنیا یہ چاہتی ہے کہ پوری دنیا ڈپریشن میں چلی جائے، اس لیے اب یوٹیوب کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے اتنی گندگی پھیلائی جا رہی ہے کہ العیاذ باللہ آج کے دور کے اندر کوئی انسان پاک رہنا چاہے اور وہ اسمارٹ فون یوز کر رہا ہو، امپاسبل کہ وہ پاک رہ سکے یا اس کا ذہن پاک رہ سکے۔ دنیا ڈپریشن میں جا رہی ہے۔ 10 سال کا لڑکا ڈپریشن میں، کوئی ریسپانسبلٹی نہیں، ڈپریشن میں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، دنیا سے اچھائیاں اٹھائی جا رہی ہیں، برائیوں کا سیلاب لایا جا رہا ہے۔ آدمی ڈوب جائے برائی کے اندر، آدمی ڈوب جائے ڈپریشن کے اندر، آدمی اپنی دنیا تباہ کر دے، برباد کر دے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے ایک مسلمان کی آئیڈنٹیٹی بتا دی کہ کمپلیٹ مسلمان کون ہے؟ اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک، جب اس کی نیکی اسے خوش کر دے اور اس کا گناہ اسے بے چین کر دے، حضور فرماتے وہ پکا مومن ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں بہت ساروں نے اپنی آئیڈنٹیٹی بنائی، اپنی پہچان بنائی، لیکن سب سے اچھی اور سچی پہچان اگر کسی کی ہے تو اس بندے کی ہے جو وہی سب سے اچھا ہے جو سچا ہے، جو سچا ہے وہی اچھا ہے۔ اس لیے کہ سچائی اتنی بڑی طاقت ہے اور اتنی بڑی اس کی قوت ہے کہ سچ کو آنچ نہیں، جیسے کہ مثل مشہور ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام سے آج کا پروگرام منسوب ہے، چھوٹے سے بچے تھے، پڑھنے کے لیے نکلے تھے، مدرسے کی طرف جا رہے تھے۔ ماں نے اس زمانے کی 40 اشرفیاں اپنے بچے کو گدڑی میں سل کر کے دے دی تھی۔ راستے میں ڈاکوؤں نے ان کو پکڑا اور اس کے بعد ان کے ساتھ والوں کو لوٹ لیا، ان کو بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ ڈاکو کے سردار نے کہا اس بچے کو چھوڑ کے سب کا سامان لوٹ لیا تم نے؟ کہا ہاں، لیکن ایک بچے کو میں نے چھوڑ دیا۔ کہا کیوں چھوڑا؟ کہا بچہ تھا اس کے لیے۔ کہا نہیں، اس سے پوچھو اس کے پاس بھی کچھ ہے۔ پوچھا ان سے تمہارے پاس کچھ ہے؟ غوث پاک نے فوراً سچ فرما دیا کہ ہاں 40 اشرفیاں ہیں۔ انہیں حیرت ہوئی، اشرفیاں؟ اس زمانے میں سونے کے سکے کو اشرفی کہا جاتا تھا۔ اب تو کوئی چیز درہم بھی کاغذ کا اور دینار بھی کاغذ کا۔ اس زمانے میں سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے۔ 40 سونے کے سکے ماں نے گدڑی میں سل کر کے اپنے بیٹے کو دے دیے تھے۔ اور جب ڈاکوؤں نے سنا کہ 40 اشرفیاں ان کے پاس ہے، پکڑ کے لے گئے ڈاکو کے سردار کے پاس اور فوراً کہا کہ سردار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس 40 اشرفیاں موجود ہیں۔ کہاں ہے بیٹے بتاؤ؟ غوث پاک نے کھول کر کے بتا دیا۔ کہا بیٹے اگر تم جھوٹ بولتے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو تمہاری یہ اشرفیاں بچ جاتی۔ تو غوث پاک نے اس وقت یہی تو کہا تھا کہ میں جب گھر سے نکل رہا تھا تو میری ماں نے مجھ سے ایک ہی نصیحت فرمائی تھی، بیٹے سچ بولنا۔ میں اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے آج سچ بول دیا۔ ڈاکو کے سردار کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور اس نے کہا ہم تو تم کو لوٹنے والے تھے، تم نے تو ہم کو ہی لوٹ لیا ہے۔ اور اسی وقت ڈاکو کے سردار نے توبہ کی، کہا جب تم ماں سے وعدہ خلافی نہیں کر سکتے اور ہم ہیں کہ ہم خدا سے وعدہ خلافی کر رہے ہیں، یہ ہے سچ۔ یہ اتنی بڑی پہچان ہے انسان کی اور اتنی بڑی آئیڈنٹیٹی ہے کہ اگر کسی انسان نے اپنی آئیڈنٹیٹی سچائی کو بنا لی، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس انسان کو کبھی کوئی تکلیف
یا اس کو کبھی رسوائی یا اسٹریس یا اپسیٹ یا ڈپریشن کا وہ شکار کبھی نہیں ہو سکتا۔ انسان جھوٹ کس کے لیے بولتا ہے؟ مال کے لیے جھوٹ بولتا ہے یا اولاد کے لیے؟ مال کے لیے جھوٹ بولتا ہے اور اولاد کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال تمہیں نفع پہنچائے گا اور نہ بیٹے تمہیں نفع پہنچائیں گے۔ قیامت کا دن، ڈے آف ججمنٹ، جس میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ جس مال کے لیے تم جھوٹ بولے وہ مال قیامت میں نفع نہیں پہنچائے گا۔ جس اولاد کے لیے تم جھوٹ بولے وہ اولاد تمہیں نفع نہیں پہنچائے گی۔ یار آدمی اپنی اولاد کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، برانڈڈ کپڑے پہنانے کے لیے، برانڈڈ گاڑی کے لیے، برانڈڈ فون کے لیے، فیوچر کو برائٹ اور ایجوکیشن کے لیے اتنا جھوٹ کا سہارا لیتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں کہ میرا بچہ یہ ہو جائے، میرا بچہ یہ ہو جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ایک وقت آتا ہے دنیا ہی کے اندر کہ بیٹا ساتھ نہیں دیتا۔ کورونا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بیٹے کا کاندھا باپ کو بھی نصیب نہیں ہوا، اور کریا کرم کرنے کے لیے، تدفین کے لیے، دفن کرنے کے لیے، آخری رسومات ادا کرنے کے لیے اگر کوئی کورونا میں مر چکا ہے تو بیٹا ڈیڈ باڈی کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ دیکھیے یہ اس لیے تھا تاکہ تم ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں اپنا نظریہ قائم کر سکو کہ یہ نہ سمجھنا کہ قیامت میں ہی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ دیکھ لو دنیا میں ایک بیماری کے ذریعے ہم تم کو بتا رہے ہیں کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اے اللہ، جب قیامت کے دن مال بھی نفع نہیں پہنچائے گا، اولاد بھی نفع نہیں پہنچائے گی، تو ذرا کوئی ایسی چیز بتا دے کہ ڈے آف ججمنٹ ہم کو وہ چیز نفع پہنچائے۔ تو قرآن نے کہا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا۔ جو سچ قیامت میں نفع پہنچائے گا وہی سچ دنیا میں بھی نفع پہنچائے گا۔ اپنی پہچان سچ بولنے والا بناؤ، اپنی پہچان سچے انسان کی حیثیت سے کراؤ، اپنی آئیڈینٹی سچے انسان کی حیثیت سے کراؤ، پھر تم جو کہو گے دنیا اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ آج ہم دیکھیں تجارت کرو اس میں جھوٹ، وعدہ کرو اس میں وعدہ خلافی، تھک جاتے ہیں لوگ۔ مجھے ایک بہت بڑے بزنس مین نے ابھی کچھ دنوں پہلے بتایا، بولے حضرت ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اب تو لوگ مال اسی نیت سے لیتے ہیں کہ کھا جانا ہے۔ یہ حالت بن چکی۔ اگر آج کے دور میں یہ کہوں انسان تو نظر آتے ہیں، انسانیت نظر نہیں آتی۔ علم بڑھ رہا ہے، انسانیت گھٹ رہی ہے، انسانیت گھٹ رہی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اپنی پہچان بناؤ، اور سب سے عظیم پہچان سچے ہونے کی۔ آپ اپنی اولاد کو بھی سچ سکھاؤ، خود بھی سچ بولنے کی عادی۔ یہ نہیں کہ پیمنٹ لینے کوئی آیا تو گھر پر ہی آپ بیٹھیں اور بچے سے کہہ دیں بیٹا ذرا بول دے ابا گھر پہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر بچے سے آپ کہیں بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، آپ نے اس کو سکھا تو دیا جھوٹ کیسے بولنا چاہیے۔ میں نے کل ہی ایک باپ کو نصیحت کی، رات میں ایک باپ کو میں نے کل رات میں نصیحت کی، میں نے کہا بس سن لو، تم اپنے بیٹے کو جیسا بنانا چاہتے ہو پہلے تم ویسے بن جاؤ۔ اگر تم جیسا بنانا چاہتے ہو ویسے تم بن گئے نا، تمہارا بچہ خود بخود ویسا بن جائے گا۔ ہم ہوتے کچھ ہیں اور بچے کو بنانا کچھ چاہتے ہیں۔ بچہ خود ہماری زندگی کے اندر ہماری لائف میں تضاد دیکھتا ہے، نتیجتاً وہ بچہ اچھا نہیں بن پاتا۔ میرے پاس وقت کی بھی قلت اور ساتھ ہی ساتھ پرمیشن کا بھی جو مسئلہ ہے،
اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بس اتنی سی نصیحت میری یاد رکھیے گا، سچائی اپنی آئیڈینٹی بناؤ۔ جب تم سچائی اپنی آئیڈینٹی بناؤ گے تو یہ بات یاد رکھنا، انسان زمین فتح کرتا ہے فوج کے ذریعے اور دل فتح کرتا ہے سچائی کے ذریعے۔ اگر آپ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں تو سچائی کو اختیار کریں، انشاءاللہ یہ سچائی دنیا اور آخرت میں ہمیں نفع پہنچائے گی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہمیں اچھا اور سچا انسان بنائے اور تعلیمات غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان بہترین انسان بننا چاہے تو دو چیزیں اختیار کرے، صدق مقال اور عقل حلال۔ حلال کھانا کھائے اور سچ بولے، اللہ تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات کر دے گا، یعنی وہ جس کے لیے دعا کرے گا اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ میرے بچوں، میرے ساتھیوں، میرے نوجوان بھائیوں، میں اس وقت دیکھ رہا ہوں ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی اور بچوں کی ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا، لمبا سفر ہے آپ کی زندگی کا، اگر اس زندگی کے سفر کو اچھی طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں تو بس آج سے وعدہ کر لیں کہ ایک اچھے انسان کی حیثیت سے آپ اپنی زندگی گزاریں گے، یعنی سچ بولیں گے، سچ کی پابندی کریں گے، نماز کی پابندی، گناہ سے بچنا، اللہ نہ کرے عمر کے تقاضے کے اعتبار سے کبھی گناہ ہو جائے تو رو رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر کے آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ حالات بڑے سنگین ہیں، گناہوں کا سیلاب بہت تیزی کے ساتھ گھروں کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ پہلے گناہ کرنے کے لیے انسان گناہوں کے اڈے پہ جاتا تھا، اب گناہ خود چل کر اس کے گھر تک پہنچ چکا ہے۔ اگر آج کے دور میں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روکے، برائیوں سے نہیں روکے تو ایک اچھے انسان کی بات تو بہت دور کی ہے، ہم اپنی زندگی بھی تباہ کر بیٹھیں گے اور آخرت بھی تباہ کر بیٹھیں گے۔ اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔